بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ذکر کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، لوگوں میں سخت اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، اور پھر میں اس لیے سخت تھا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرم تھے، لیکن اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، لہٰذا اب میری سختی بھی نرمی میں بدل گئی ہے۔ اب میں فاجروں، فاسقوں اور باغیوں کے لیے سخت ہوں، اور تم سب کے لیے میں نرم ہوں۔ سب سے کم تنخواہ اگر کسی نے بیت المال سے لی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ صرف 2 جوڑے سال میں بیت المال سے لیتے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ان میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت کا کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کے صاحب الہام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وزیر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 4 وزیر ہیں، آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلاں پل ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر سے بکریاں گزر رہی تھی، ایک بکری کا پیر اس پل میں پھنس کر ٹوٹ گیا، مجھے ڈر ہے کہیں میرا رب مجھ سے نہ پوچھ لے کہ عمر کیا تم نے پل صحیح تعمیر نہیں کرائے تھے جس کی وجہ سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اللہ رب العزت نے جو کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اتنے مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 مہینے اور 4 دن آپ حضرت عمر فاروق نے خلافت فرمائی، لیکن کہاں سے چلے اور کہاں تک آپ نے اپنی سلطنت کی سرحدیں پہنچائی۔ آپ کی فتحوں کا سلسلہ آرمینیا تک جا پہنچا، اور آپ نے حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیں کہاں تک حضرت عمر فاروق کی فوج کے گھوڑے دوڑے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو جو توانائی فرمائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ زمین پر عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہستی تھے جن کا حکم زمین بھی مانتی تھی، دریا بھی ان کا حکم مانتے تھے، اور آگ بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ مصر کے اندر ایک رسم تھی کہ سال کے اندر ایک توسیجہ کو کہنے اور اچھا لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اس کی قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو وہاں کے گورنر نے لکھا، کیونکہ اسلام میں اس طرح کی رسموں کی اجازت نہیں ہے، لیکن خشک حالی ہے اور لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دریائے نیل کے نام حضرت عمر کا پیغام۔ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل جا، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور قاصد سے کہا، اس خط کو لے جا کر دریائے نیل میں پھینک دینا۔ قاصد نے وہ خط لے کر دریائے نیل میں پھینک دیا۔ دریائے نیل ایسا چلا 14 صدیاں گزر گئی، لیکن دریائے نیل آج تک کبھی نہیں سوکھا۔ آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور لاوا پھٹا ہے اور آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے اپنی قمیض اتاری جس پر 17 پیبند لگے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اسے لے جاؤ اور جس طرف آگ بڑھ رہی ہے اس کے آگے ڈال دینا، آگ رک جائے گی۔ جلا آتا تو زمین پر درہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پر انصاف نہیں کیا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق ہیں جن کے انصاف اور عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی عزت دی
کہ کائنات کی تاریخ میں آپ نے ایسی حکومت نہیں دیکھی ہوگی جیسی حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ روم سے سفیر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں آپ کے امیر کے محل میں جانا چاہتا ہوں، جس پر لوگ کہتے ہیں ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہے۔ پھر وہ سفیر پوچھتا ہے تو پھر آپ کے امیر المومنین کہاں ملیں گے؟ اس پر لوگ کہتے ہیں یا تو وہ مسجد نبوی میں ہوں گے یا پھر بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ جب وہ سفیر مسجد نبوی گیا تو اس نے دیکھا حضرت عمر وہاں بھی موجود نہیں ہے اور وہ بیت المال کے اونٹوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس سفیر نے چلتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر جنت البقیع کے پاس ایک پیڑ کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ اس سفیر نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ نے انصاف کیا ہے، اس لیے آپ کو اینٹ پر سر رکھ کر بھی نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اس لیے انہیں محلوں میں بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر نے اس قدر امور سلطنت نبھائے کہ آپ دنوں لوگوں کی دیکھ بھال کرتے اور ان کی ضروریات سنتے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کیا کائنات نے کوئی ایسا حکمران دیکھا ہوگا؟ وہ مجاہد جو مختلف محاذوں پر جائے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور ان کی آبرو کی حفاظت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رات میں اٹھتے اور دیکھتے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چند واقعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔